ایک معاملے کا تو فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے اور ایک لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے. اگلے کوئی 18 گھنٹوں میں اس لانگ مارچ کا آغاز ہو جائے گا اور ایک لانگ مارچ کا اعلان آج سے تقریباً 9 روز بعد ممکنہ طور پر کیا جائے گا. اس وقت اگر آپ پاکستان کی سچویشن دیکھیں، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. آپ نے پرسوں بھی دیکھا کہ ٹانک کے اندر ایک چوکی کے اوپر جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں فوج کے 12 جوان، 2 پولیس اہلکار اور ایک محکمہ جنگلات کا اہلکار جو ہے ان کی شہادت ہوئی. اور اسی طرح سے میں ابھی آپ کے سامنے فگرز رکھوں گا جو اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک فورم پہ خطاب کرتے ہوئے بہت ہی خطرناک انہوں نے فگرز دیے کہ 2026 میں اب تک جو انہوں نے میخلا بتایا کہ ایگزیکٹ وہ لکھا ہوا ہے کہ 2000 سے زیادہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں 2026 میں اب تک. اندازہ لگائیں ابھی جولائی چل رہا ہے اور اب تک جو ہے وہ 2000 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں اور بڑی شدت آتی چلی جا رہی ہے دہشت گردی کے حملوں میں. دوسری طرف پیٹرول پرائسز آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں کتنی زیادہ آئل پرائسز جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں. پیٹرول ڈیزل عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لوگوں کے اندر انسرٹینٹی ہے. پھر جس طرح سے ہماری عدلیہ کا جو کردار آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب ہر طرف سے ایک نیگیٹو چیز ہے، ہر طرف سے لوگوں کو یعنی ایک ذہنی طور پر لوگوں کو اشتعال دلانے والی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھا کہ جسٹس محمد علی مظہر نے نیب کے کیسز میں ضمانت کی جو درخواستیں ہیں وہ بھی معاملہ سرنڈر کر دیا سپریم کورٹ نے اور معاملہ بھیج دیا آئینی عدالت کو، کیونکہ عمران خان کا کیس آئینی عدالت ضمانت کا بھی آئینی عدالت سنے، اس لیے یہ ساری قانون سازی کی گئی ہے اور مین اپیل بھی آئینی عدالت سنے، اس لیے قانون سازی کی گئی ہے. اور پھر جسٹس محمد علی مظہر نے اپنے فیصلے میں ایسے صفائیاں دی ہیں کہ خدا کا خوف کریں، جیسے پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہ ہو، جیسے پاکستان کے لوگ عدلیہ سپریم کورٹ کے کسی جج پر اعتبار کرتے ہوں. خاص طور پہ یہ ججز جس طرح سے محمد علی مظہر صاحب ہیں، مسرت ہلالی ہے، شاہد بلال حسن ہے، جسٹس یحییٰ خان ہے، یعنی خاص طور پہ ان ججز کہ جیسے یہ ججز یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی شاید لوگ ان کے فیصلے پڑھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ لوگ آج بھی شاید ان کی بات پہ توجہ دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ لوگ آج بھی شاید ان کی بات پہ اعتبار کر لیں، جس طرح سے محمد علی مظہر صفائیاں دے رہے تھے. کوئی مطلب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ فیصلے کس طرح سے ہو رہے ہیں اور آپ نے معاملہ آئینی عدالت کو بھیج دیا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک اور خبر جو آئی کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں جو امریکہ امپورٹ کرتا ہے، چیزیں درآمد کرتا ہے، اس کے اوپر جبری مشقت کی وجہ سے جو ہے وہ 10% جو ہے وہ ٹیرف لگ گیا ہے. تو مطلب ہر طرف سے ایک ملک کی اکانومی کے لیے، امن و امان کے لیے، سیکیورٹی کے لیے بہت ہی زیادہ نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں. اور ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات اس وقت یہ ہیں کہ جسٹس بابر ستار کے پاس ایک ہی سرکاری گھر تھا، وہ گھر کینسل کر دیا گیا ہے، وہ گھر ان سے زبردستی خالی کرایا جا رہا ہے. تو میں نے تو یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اب پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، دہشت گردی بھی کنٹرول ہو جائے گی، کیونکہ ایک بہت بڑا دہشت گرد جسٹس بابر ستار جب اسے گھر خالی ہو جائے گا اسلام آباد میں تو کافی ساری چیزیں تو کنٹرول ہو جائیں گی. تو ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا. ہم کس طرف چل پڑیں؟ ہمیں کیوں نہیں احساس ہو رہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کمزور ہو رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان ایک دلدل میں دھنس رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان زوال کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کیوس کی طرف جا رہا ہے. یہ تو موجودہ نظام کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو تحریک انصاف جیسی اپوزیشن ملی ہے جو باہر ہے، جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، کہ وہ عوام سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے، عوامی ایشو سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے. پی ٹی آئی کے 1000 ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز اور مرکزی تنظیمی عہدیداران میں سے پچھلے ایک ہفتے میں اہم ایشوز کے اوپر کسی 10 لوگوں کے بھی آپ کو ویڈیو پیغام نظر نہیں آئیں گے. 10 لوگوں کی بھی آپ کو سلمان ناجا صاحب نے کل بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، لیکن سلمان ناجا صاحب کے علاوہ جو ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیداران ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ عوام میں نہیں جاتے، وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، وہ کسی سے رابطے نہیں کر رہے. تو یہ اس نظام کی خوش قسمتی ہے، ورنہ یہ نظام خود جو چیزیں کر رہا ہے اس سے تو انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. خیر، ایک اور خبر آزاد کشمیر پہ جانے سے پہلے ایک اور خبر کہ اب 10 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے. کیا کوئی جواب دے گا کہ یہ کس ملک سے امپورٹ کی جا رہی ہے؟ کیا کوئی جواب دے گا؟ بلکہ اس سے پہلے بھی کہ یہ بحران پیدا کیوں ہوا، کیوں آپ نے اپنے کسان کو تباہ اور برباد کر دیا؟ اب آپ کس ملک سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ کس ملک کے کسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کن کمپنیوں کے ذریعے آپ امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ اس کے ٹینڈر کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ نام تو امریکہ کا آ رہا ہے کہ امریکہ کے کسان کو خوش کیا جائے گا، امریکہ کو خوش کیا جائے گا، ٹرمپ کو خوش کیا جائے گا. 10 لاکھ ٹن گندم کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اب امریکہ سے امپورٹ ہوگی. آپ نے اپنے کسان کو تباہ اور برباد کر دیا، آپ نے اپنے کسان کو گھٹنوں پر لے آئے، آپ نے اپنے کسان کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا. کوئی احتساب نہیں ہے ملک کے اندر، کوئی ملک کے اندر پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کس طرف معاملات کو لے کر جا رہے ہیں، کہ آپ کا کسان تو آج بیٹھا ہے، آپ کا کسان تو قرضوں میں لت پت ہو گیا ہے، آپ کا کسان تو اپنے قرضے نہیں اتار پا رہا، آپ کا کسان تو اگلی فصل کاشت نہیں کر پا رہا، اور ابھی 3 مہینے ہوئے فصل آئے ہوئے اور ابھی سے بحران پیدا ہو گیا. آپ نے پاسکو کو ختم کر دیا. آپ نے ختم کرنا تھا تو آپ ان اداروں کو کرتے جو پاکستان کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. آپ نے پاسکو کو ختم کر دیا. جو چلے پریکیور تو کرتے تھے ان کو آپ اور سٹرونگ کرتے، ان کو آپ اور مضبوط کرتے. دنیا بھر میں غذائی قلت سے بچنے کے لیے، غذائی تحفظ کے لیے، ان چیزوں کے لیے پوری دنیا میں جو پہلے سے موجود ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے یا نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ پہلے سے موجود ادارہ پاسکو اس کو ختم کر دیا. لیکن آپ دیکھ لیں بحران کس طرح کا ہے. تو کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے
ऑयल प्राइसेस पे आवाम इनसे पूछने वाली नहीं है, गंदम बहरान पे, आटे के बहरान पे आवाम इनसे पूछने वाली नहीं है, लोड शेडिंग पे आवाम इनसे नहीं पूछ रही, बिजली की कीमतों पे आवाम इनसे नहीं पूछ रही, महंगाई पे आवाम इनसे नहीं पूछ रही, जो मुल्क के साथ कर रहे हैं उस पे आवाम नहीं पूछ रही। आवाम सवाल आवाम को करना चाहिए। इंडिया में देख लें 1 लाख नौजवान निकला है, 1 लाख नौजवान, और इंडियन गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक भी लाश नहीं गिरी, एक भी लाश नहीं गिरी, और सरेंडर कर दिया उन्होंने, वज़ीर तालीम ने मुस्ताफ़ी हो गया। पाकिस्तान की यूथ को भी देखना चाहिए कि किस तरह से श्रीलंका का नौजवान तालिब इल्म उठा, किस तरह से बांग्लादेश में हसीना वाजिद को घर जाना पड़ा, किस तरह से इंडिया के अंदर मोदी को सरेंडर करना पड़ा, और पाकिस्तान के नौजवान की इस हवाले से कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि मुल्क के साथ जो है वो क्या हो रहा है और किस तरह ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं। सोहेल रशीद साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा, ये बात ठीक है कि 8 फरवरी को जेन ज़ी निकली, लेकिन अब वो तो जेन ज़ी को पता चल जाना चाहिए, नौजवानों को पता चल जाना चाहिए कि अब आपके वोट की कोई हैसियत नहीं रही। आपके वोट से जीबी में अवाम के वोटों से हुकूमतें बनी हैं, आज़ाद कश्मीर में अवाम के वोटों से हुकूमत बनेगी। अब आ जाएँ आज़ाद कश्मीर के ऊपर। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया है कल से लॉन्ग मार्च का। आज मीरपुर डिवीज़न और कश्मीर भर से लोग जो हैं वो रावलकोट की तरफ जा रहे हैं, और इस हवाले से एक बहुत अहम ट्वीट किया है उन्होंने, और मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ, समर अब्बास साहब जो ख़ुद कश्मीर से हैं। एक तो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब का बयान है कि कल 26 जुलाई आज को उन्होंने कहा कि मीरपुर डिवीज़न से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, काफ़िले रावलकोट धरने में पहुँचेंगे और 27 जुलाई को बाद नमाज ज़ोहर मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इस पर सैयद समर अब्बास साहब कहते हैं, लगता है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी और एहतजाजी सूरत हाल का फैसला कुन मोड़ आ गया है। या तो वो मुज़ाकरात जिनमें एक अदद नुक्ते पर इख्तलाफ रह गया था हल होगा, या अब ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। ये एहतजाजी कॉल इलेक्शन के इनेकाद बिलखसूस टर्नआउट पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है। उम्मीद है दोनों जानिब हिकमत से मसले का हल निकालने को तरजीह दी जाएगी, जिसमें इंसानी जानों के साथ कश्मीरियों के पाकिस्तान से रिश्ते के तकद्दुस का पास रखा जाएगा। अल्लाह मेरे मुल्क का हामी नासिर हो। ये बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक की जो पॉलिसी है वो तो ताकत के ज़रिए चीज़ों को डील करने की है, और अल्लाह करे कि ताकत का इस्तेमाल ना हो, कश्मीरियों की आवाज़ को सुना जाए। मुझे जो सबसे ज़्यादा एक ख़तरा है वो यही है कि पंजाब पुलिस, आपको पता ही है कि पंजाब पुलिस को कब भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है। तो 14,000 मज़ीद पंजाब पुलिस के एहलकारों को भेजा जा रहा है। 14,000 पंजाब पुलिस के मज़ीद एहलकार जा रहे हैं। ये तो डिक्लेयर्ड है, जो एलानिया है, पता नहीं खुफिया तौर पर सिविल ड्रेस में कितने पुलिस वाले जाएंगे। तो इसलिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। कश्मीर के अंदर लोग सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं, कश्मीरी पीछे हटने को तैयार नहीं है, कश्मीरी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब ये चीज़ें काम नहीं कर रही कि ये रॉ इनके पीछे है, रॉ के एजेंट हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड नैरेटिव बना के, और जिसको पाकिस्तान के लोग मानते थे, पाकिस्तान के लोग समझते थे कि हाँ वाकई ये बयानिया दुरुस्त है कि ये रॉ के एजेंट है, वो तो मियां नवाज शरीफ हैं। माजी करीब में बयानिया जो बनाया गया, सबूतों के साथ बनाया गया और बनवाया गया कि मियां नवाज शरीफ रॉ के एजेंट हैं, मियां नवाज शरीफ मोदी के यार हैं, और फिर उसके बहुत सारी चीज़ें मौजूद भी हैं कि जिस तरह से उनके तल्लुकात, रवाबित और सारी चीज़ें थी। और आज जिसको रॉ का सबसे बड़ा पाकिस्तान में एजेंट आज़म करार दिया जाता था, वो आज इस निज़ाम में सबसे बड़ा है, और आज वो इस निज़ाम के फ़ैसले करते हैं। मियां नवाज शरीफ, आज उनकी जमात इक़्तिदार में, और आगे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी उनको कहा गया कि फॉर्म 47 पर उनको दी जाएगी। तो ये चीज़ें अब लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। अब आप देखें कि जो चैनल ऐसे इंटरव्यूज़ करेगा वो चैनल मज़ीद डिस्क्रेडिट हो जाएगा। लोग इन चीज़ों पे एतबार नहीं करते। अब एक और वो आपने स्टोरी देखी होगी कि पता नहीं कोई लड़कियाँ मैसेज करती हैं रॉ वाली। भाई रॉ वाली लड़कियों ने हमें तो कभी मैसेज नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि मैं हैरान हूँ कि जो लोग इस हुकूमत पर तनकीद करते हैं, चाहे हम पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर जो हमारे दोस्त बैठे हैं, उनके तो व्यूज़ गिर गए, उनकी तो फायरवॉल लग गई है, उनकी तो रीच कम हो गई है। तो ये कैसी रॉ है कि जो हुकूमत के बदतरीन नाकदीन हैं उनकी तो रीच गिर गई है, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे। अच्छा, और जो जिनकी कोई हैसियत और औकात ही उस तरह से नहीं है, जिनके कोई व्यूज़ ही नहीं है, जिनकी कोई वर्थ ही नहीं है, उनको रॉ के एजेंट रब्ता कर रहे हैं, और रॉ के एजेंट उन्हें कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए काम करो। मतलब को लॉजिक के साथ बात करें ना। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के पीछे भारत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भारत चाहता है कि बलूचिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी हो, केपी के अंदर दहशतगर्दी हो, पंजाब के अंदर हालात ख़राब हो, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब आप जायज़ हकूक़ के लिए निकलने वालों को भी इराक एजेंट और भारतीय एजेंट करार दे देते हैं, तो फिर लोगों का इस नैरेटिव से इत्मीनान उठ जाता है कि भारत इन सब चीज़ों के पीछे है। भाई जिनके पीछे है उन्हीं के पीछे ही रखें उसको, कि उनके पीछे है। जब आप अवामी हकूक़ की बात करने वाले, आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात करने वाले पुरअमन लोगों को आप कहेंगे कि ये रॉ के एजेंट हैं, तो फिर आपका वो नैरेटिव भी कोई नहीं खरीदेगा कि दहशतगर्दों के पीछे जो है वो रॉ है। तो ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, अब इन चीज़ों से काम नहीं बनेगा। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, बिल्कुल घबरा नहीं रहे, उनकी तादाद बढ़ रही है। कश्मीर की माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने भाइयों, बुज़ुर्गों, बेटों के इस्तकबाल कर रही हैं, जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। और कल पहला मरला भी है इलेक्शन का। कश्मीरी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, वो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है।
حکمت کا تقاضا یہی ہے، پاکستان کے بھلے کی بات یہی ہے کہ بات چیت کی جائے، اور آسان طریقہ ہے. اگر کوئی اپنی ضد، انا، مفاد اور نفرتوں سے نکل کے سوچے تو بہت آسان طریقہ ہے. ابھی بھیجیں. ابھی کس کو بھیجیں؟ محمود خان چغزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، بیرسٹر گھور صاحب کو، ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اس طرح کی شخصیات کو بھیجیں. 10-12 اعتزاز احسن صاحب کو بھیجیں، جاوید ہاشمی صاحب کو بھیجیں، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، جن کا علی احمد کرد صاحب کو بھیجیں، جتنے بھی وہ لوگ جن کی رسپیکٹ ہے، جن کی عوام میں عزت ہے، ان کو بھیجیں. اطہر من اللہ صاحب کو بھیجیں. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جن کی رسپیکٹ ہے، جن کی بات وہ سن سکتے ہیں، سنیں گے، جن پہ اعتبار کریں گے، ان کو آپ بھیجیں. ابھی یہ وہ لوگ کال آف کر دیں گے احتجاج. صرف یہ 10-12 شخصیات چلی جائیں، صرف تحریک تحفظ پاکستان. بلکہ میں بھول گیا، سب سے پہلا نام سینیٹر مشتاق صاحب کا آنا چاہیے. سینیٹر مشتاق صاحب، مطلب میں بہت سارے نام مس کر رہا ہوں، لیکن جتنے وہ نام، کچھ نام اور بھی ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، ان تمام ناموں کو آپ بھیجیں. یہ ان کے ساتھ بیٹھیں. اور دوسرا آسان حل ہے، اب اگر کوئی ملک دشمنی کر رہا ہے تو اس کو ٹی وی پہ بٹھائیں، ساتھ جو آپ کے محب وطن جن کو سرٹیفائڈ آپ نے محب وطن قرار دیا ہوا ہے ان کو بٹھائیں، اور یہ جو غدار ہیں ان کو ایکسپوز کر دیں، ڈسکریڈٹ کر دیں. ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ اب لاجک سنتے ہیں. آج اگر آپ لاجک کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ پوائنٹس کو غلط ثابت کر دیں تو پاکستان کے لوگ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے حامی بھی کہیں گے کہ نہیں، ان چیزوں پہ عوامی ایکشن کمیٹی غلط ہے. لیکن یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں کہ راہ کے ایجنٹ فلاں فلاں، اور یہ ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. دوسرا جو ہے وہ 5 اگست کو تحریک انصاف کا جلسہ ہے، اور اس میں ابھی تک تو یہی ہے کہ ممکنہ طور پر لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، تاریخ کا اعلان کیا جائے گا یا منتھ کا اعلان کیا جائے گا. اور دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ، وہ بہت ایکٹیو ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں کے پی کے اندر. شفقت ایاز صاحب ان کے ساتھ ہیں، فتح اللہ برکی ان کے ساتھ ہیں، باقی میں نام نہیں دیکھ سکا. یہ دونوں مجھے بہت ایکٹیو ان کے ساتھ نظر آئے، اور جگہ جگہ ان کے استقبال ہو رہے ہیں، وہ تقاریر کر رہی ہیں، اور ان کی تقاریر اور ان پوائنٹس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے. میں جو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو اس وقت نظام کے لیے چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اکانومی کے دیکھ لیں، امن و امان کے دیکھ لیں، سیکیورٹی کے دیکھ لیں، بارڈر، مطلب ہر حوالے سے چیلنجز ہیں. تو ایسے میں ایک اور یہ نہیں کھولنا چاہیے، آزاد کشمیر کے اندر کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اور نفرتوں کو کم کرنا چاہیے. اور جیسے دیکھیں کہ بھارت کی حکومت پہ باقی ساری تنقیدیں ٹھیک ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. مودی جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کر رہا ہے، کشمیریوں کے اوپر اس نے ظلم کیے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ جہاں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ ایک بھی لاش نہیں گری، اور نوجوانوں کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے گئے ہیں. 2026 میں اسحاق ڈار بتا رہے ہیں کہ 2026 میں اب تک پاکستان میں دہشت گردی کے 2000 سے زائد حملے ہوئے ہیں، جن میں 560 پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اچھا، اسی طرح سے مہنگائی کے حوالے سے کہ پچھلے ایک ہفتے میں اشیاء ضروریہ کی جو 22 چیزیں ہیں، 22 وہ چیزیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں. تقریباً 1% جو ہے وہ مہنگائی ایک ہفتے میں بڑھی ہے. اور صرف اگر آپ بات کریں تو ٹماٹر جو ہے وہ 500 روپے جو ہے وہ کلو ہو گئے ہیں. باقی بیسک چیزیں جیسے مطلب انڈے ہیں، آلو ہیں، لہسن ہیں، ان ساری چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں. اچھا، اسی طرح سے جناب آگے ایک اور چیز اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں امن کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا. بھائی پاکستان میں تو آپ لوگ امن کر لیں. پھر علی احمد گنڈا پور صاحب نے بہت سخت تقریر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. انہوں نے کہا ہے کہ شہید کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مولانا فضل الرحمان کو ایسا بیان دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان شہیدوں پر سیاست کر رہے ہیں، تو علی احمد گنڈا پور صاحب نے بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے ان کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو. رانا سنولا کہتے ہیں کہ پاکستانی اور کشمیری عوام کا رشتہ دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی. یہ دعویٰ ہے رانا سنولا صاحب کا. اچھا، اسی طرح سے سلامتی کونسل میں سائمہ سلیم صاحبہ جو ہیں پاکستانی کونسلر ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ میں جو پاکستانی کونسلر ہیں انہوں نے تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں واضح فرق ہے، ان کو آپ ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں ملا سکتے. اچھا، پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے، یہ فاروق اقدس صاحب کی خبر ہے کہ پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ صرف عراق، شام اور افغانستان کے اس سے بہتر ہے پاکستان کا پاسپورٹ ان 3 ملکوں سے. باقی دنیا کے ہر ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے پاسپورٹ سے بہتر ہے. علیمہ خانم صاحبہ نے آج بٹگرام جانا تھا، اور انہوں نے اسی طرح سے شنکیاری جانا تھا، ختم نبوت چوک مانسیرا، ٹاؤن شپ مانسیرا، جو مانسیرا چوک، میزائل چوک ایبٹ آباد، فورا چوک ایبٹ آباد، حویلیاں چوک اور کمیٹی چوک ہری پور، یہ مختلف مقامات تھے جہاں آج انہوں نے جانا تھا. اچھا، آج یہ دنیا نیوز میں خبر لگی کہ پیٹرول پر فی لیٹر 108 روپے، جبکہ ڈیزل پر 98 روپے فی لیٹر جو ہے وہ مقامی ٹیکس، لیوی اور مارجن جو ہیں وہ عائد ہیں. آپ جو 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس کی قیمت سے اوپر 108 روپے جو ہے وہ یا حکومت کی جیب میں جاتا ہے، یا جو جن کا مارجن ہے اور ان ساروں کے ہاتھ میں جاتا ہے، ان کی جیب میں جاتا ہے، اور 98 روپے ڈیزل پہ پر لیٹر. آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان جس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے.
بلوچستان کے عوام کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے، یہ کہنا ہے آصف علی زرداری صاحب کا۔ اور آج ایک خبر لگی ہوئی ہے ایکسپریس میں کہ جو غربت کے اعداد و شمار ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور 70% غربت سب سے زیادہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ شزا فاطمہ صاحبہ وفاقی وزیر آئی ٹی فرماتی ہیں کہ جلد پاکستان اے آئی کی دنیا میں اپنا لوہا منوائے گا، تو آپ مطمئن رہیں۔ اچھا، اسی طرح سے آخری ایک دو خبریں۔ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں ان کی گاڑیوں میں مفت کالے شیشے لگانے کی اجازت دینے کی جو ہے وہ تجویز سامنے آئی ہے کہ ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ مفت کالے جو ہیں وہ شیشے اور وہ جو پیپر وغیرہ لگتا ہے وہ سارا کچھ کیا جائے گا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لکریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔